अस्सलाम वालेकुम। एक और व्हील लॉ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। दो एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी हालात हैं और यकीनी तौर पर ये जो खबरें हैं इनके जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उस पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। एक खबर ज़ाहिर है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब पर उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी नज़रें लगी हुई हैं, हुकूमत की भी नज़रें उन पर लगी हुई हैं कि वो लॉन्ग मार्च करते हैं या नहीं करते। अब उनके जो लॉन्ग मार्च का मकसद है, वैसे तो वो कहते हैं कि क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात के लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल तय है कि इस्लामाबाद इक़्तिदार के ऐवानों में और अदरवाइज़ भी ये डिस्कशन जो है वो आम है कि असल जो उनका मकसद है इस वक्त लॉन्ग मार्च करना या इस हुकूमत को घर भेजना। वो ये चाहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ की तैनाती है या नया जो आर्मी चीफ़ की तैनाती है वो मौजूदा हुकूमत ना कर सके, क्योंकि उनके ख़्याल में ये गवर्नमेंट जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। इनके पास जो जेन्युइन मैंडेट नहीं है और ये इख्तियार नहीं रखते कि ये नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के कई जो रहनुमा हैं वो पब्लिकली भी ये अपना ओपिनियन इस हवाले से एक्सप्रेस कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब अभी तक जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उन्होंने क्यों नहीं दी। इसकी तो जो वजूहात हैं, एक वजह तो ये है कि इमरान खान साहब के कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और इन मुज़ाकरात का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो मुल्क के मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, शायद पाकिस्तान किसी और क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो कोशिश की जा रही है कि इसका कुछ सियासी हल निकाला जाए। लेकिन ये सियासी हल इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मुतालबा है कि इंतखाबात की कोई डेट दे दी जाए या जो इलेक्शंस हैं वो वक्त से पहले होने चाहिए। उस पर जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो इत्तफाक नहीं करते। उनका ख्याल है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं इस तनाजुर में क़ब्ल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं वो किसी भी तरह से जो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। और इस हवाले से आज ये भी खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि ये जो बैक चैनल या जो खुफिया मुज़ाकरात इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहे थे, अब मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। तो कि मेरी इत्तला ये है कि मुज़ाकरात के दरवाज़े जो हैं वो बंद नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि इस वक्त मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक है, क्योंकि इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस हों, वो उस पर अभी कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा। लेकिन ये तो एक बात है। दूसरा जो पर्पज़ या इमरान खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च के हवाले से वो कॉल नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ये भी पता है कि ये उनका एक आखिरी पत्ता है, आखिरी कार्ड है कि अगर वो लॉन्ग मार्च और अपने सपोर्टर्स इस्लामाबाद में लेके आते हैं और उसका पर्पज़ ये है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए और फ़र्ज़ करें कि ये हुकूमत उसके बावजूद सर्वाइव कर जाती है, कामयाब हो जाती है इस लॉन्ग मार्च को इमरान खान के नाकाम बनाने में, तो फिर इमरान खान साहब बावजूद इसके कि बेशक वो अपने आप को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, जो हालिया बाई इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरीके की उनको कामयाबी मिली, उसके बावजूद फिर उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगे कि वो इस गवर्नमेंट को कैसे घर भेजें। इसी वजह से वो सोच समझ कर इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और जो उनके जो बाकी रहनुमा हैं पार्टी के अंदर वो भी उनको शायद कॉशियसली मूव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था वो भी बहुत से उनके जो पार्टी रहनुमा हैं सीनियर, वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे कि इमरान खान साहब को इतना जल्दी लॉन्ग मार्च करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो उनका आखिरी हरबा होना चाहिए। और क्योंकि अगर वो आखिरी हरबा उनका नाकाम हो जाएगा तो फिर उनके पास ऑप्शंस मज़ीद बचते नहीं हैं। तो इस दफ़ा 25 मई के तजुर्बे को सामने रखते हुए इमरान खान साहब जो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्लान जो है इस दफ़ा ऐसा हो कि अगर वो इस्लामाबाद में आएँ तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करके जाएँ। जब इतनी थोड़ी-सी इनडिसाइसिवनेस है लॉन्ग मार्च को लेकर, उनको पता नहीं है कि उससे एंड ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब प्लान बी या दूसरे जो मंसूबे हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। तो एक जो प्लान जो हमें पता चला है जिस पर तहरीक इंसाफ काम कर रही है कि कैसे इस हुकूमत को जो नया आर्मी चीफ है उसकी तैनाती करने से रोकना है, उसके लिए वो प्लान ये बना रहे हैं कि जो आर्मी चीफ की जब तैनाती का वक्त करीब आएगा तो उससे चंद रोज़ पहले तहरीक इंसाफ इस बात पे गौर कर रही है कि वो मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। अब इसके अंदर ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि जब तहरीक इंसाफ के जो तमाम अरकान हैं वो तो पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं कौमी असम्बली की नशस्तों से,
تو کیسے تحریک انصاف باہر رہ کر تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے؟ اس کے اندر کیچ یہ ہے کہ بے شک انہوں نے استعفے دیے ہیں، لیکن ان کے جو استعفے ہیں بہت سے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ تو ان ریالٹی جو تحریک انصاف کے ممبر ہیں وہ ابھی بھی قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں، اور اسی وجہ سے جو اگر آپ دیکھیں تو وہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی ان کے ممبران موجود ہیں، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو رکن قومی اسمبلی سمجھتے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت جو تحریک انصاف ہے وہ اسمبلیوں میں واپس آ سکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ چلیں اگر انہوں نے تحریک عدم اعتماد اس وزیر اعظم کے خلاف وہ لے بھی آتے ہیں، نمبر تو ان کے پاس ہے نہیں کہ 172 کا نمبر جو ہے وہ کہاں سے پورا کریں گے۔ اب پرپز یہ نہیں ہے کہ وہ 172 کا نمبر ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، پرپز بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جو پرپوزل پہ غور ہو رہا ہے ایک ایسے موقع پر جسٹ چند روز پہلے جب جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے اس سے پہلے وہ موو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے خلاف جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک تحریک عدم اعتماد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کو بیس بناتے ہوئے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کہے کہ کیونکہ جو شہباز شریف صاحب ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے آئی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات نہیں کر سکتے۔ دوسرا ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے وہ یہ بھی کر رہی ہے، کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کے نون لیگ کے جو کچھ اراکین ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، کوئی 4 سے 5 ایسے اراکین ہیں جن کے بارے میں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اس میں چھوٹی بڑی بہت سی جماعتیں ہیں، اور اس کے باوجود جو اکثریت ہے وہ 1-2 ووٹوں کی ہے۔ اور تصور کریں کہ اگر 4 سے 5 لوگ، اگر یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف کا، وہ نون لیگ کے لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں سے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور عین اسی موقع پر تحریک عدم اعتماد بھی آ جاتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف نہیں، معذرت کیجیے گا، شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب ایک جو پوائنٹ ہے وہ لے کر کے عوام کے سامنے بھی جائیں گے اور ادروائز بھی اس چیز کو ایجیٹیٹ کریں گے کہ کیسے ایک جو وزیر اعظم، ایک تو اس کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، دوسرا اس کے اپنے پارٹی کے اراکین جو مستعفی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس عددی اکثریت ہے ہی نہیں، تو ایک ایسا وزیر اعظم کیسے آرمی چیف کی تعیناتی کر سکتا ہے؟ اور اس سارے جو گیم پلان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے عارف الوی، ان کا جو کردار ہے وہ بھی بڑا کلیدی ہو سکتا ہے۔ اب یہ گیم پلان جو عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں اس وقت اس پر غور کر رہے ہیں، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ شاید الٹیمیٹلی آبجیکٹو ان کا اچیو نہ ہو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے جو اس گورنمنٹ کو موجودہ جو وزیر اعظم ہیں اتنا ڈسکریڈٹ کر دیا جائے کہ ان کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے، اگر ناممکن نہ بھی ہو۔ اور اگر فرض کریں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے جو نون لیگ کے کچھ اراکین جو ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں اور ایسی صورت میں وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اس کی بیس کے اوپر وہ عدالتوں سے رجوع کر لیں کہ کیسے ایک وزیر اعظم جس کے مستقبل کا خود نہیں پتہ وہ اس طرح کی اہم تعیناتی کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک گیم پلان جس پر تحریک انصاف جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے کہ انہیں لانگ مارچ بھی نہ کرنا پڑے اور لانگ مارچ کے بغیر ہی کچھ ایسا کیا جائے جس سے ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ اچیو ہو۔ اب ظاہر ہے یہ جو ایک تو عمران خان صاحب کا پلان ہے، دوسری طرف حکومت کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں تو وہ کیوں لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں، اور ان کا صرف جو مطالبہ قبل از وقت انتخابات نہیں ہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو موجودہ حکومت ہے وہ نہ کرے۔ اب جو حکومت ہے وہ اس کو کیسے پریمپٹ کرنا چاہ رہی ہے یا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ایک آپشن جس پر جو گورنمنٹ ہے وہ اس پر سنجیدگی سے غور بھی کر رہی ہے، اور یہ آپشن جو ہے بالکل قانونی بھی ہے کہ آرمی چیف تو ریٹائر ہو رہے ہیں 28 نومبر 2022 کو، لیکن ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے کافی پہلے جو نیا آرمی چیف ہے اس کی تعیناتی کا اعلان کر دیا جائے، یعنی کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو جو بھی سینیورٹی کے حساب سے یا جو ایلیجبل ہے نیا آرمی چیف بننے کے لیے اس کو وہ پروموٹ کر دیں 4 سٹار کے لیے،
اور جو وہ چارج نیچرلی سنبھالے گا 29 نومبر 2022 کو. اور اس سے ہوگا کیا کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی نہ کر سکے، تو ان کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہو جائے گا. اب کیونکہ پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اب اس کے اوپر فیصلہ کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کیا جو موجودہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے اس طرح کا بڑا فیصلہ لیا جائے. تو اس حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ جو مشاورت ہے نون لیگ کے اندر وہ اس وقت جاری ہے. فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے. اور میاں صاحب کی جو اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ جو امریکہ کے دورے پر تھے حال ہی میں، تو انہوں نے لندن کی یاترا بھی کی اور انہوں نے بھی اپنا کچھ فیڈ بیک ضرور دیا ہے نواز شریف صاحب کو جو پاکستان میں کچھ دن رہے ہیں. اس حوالے سے جو باقی سیاسی معاملات ہیں اور سب سے اہم جو معاملہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور جو سینئر لیڈرشپ ہے، ایون شاہد خاقان عباسی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جب اب موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حکومت جو ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان وقت سے پہلے کر لے. اور جو ذرائع کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اسحاق ڈار ہیں، جو ظاہر ہے کہ بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف کے، اور ان کی ایڈوائس نواز شریف صاحب مانتے بھی ہیں، ان کا بھی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بہتر حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بھی چال ہے، جو بھی منصوبہ ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے وقت سے پہلے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دیا جائے. اب کیا بڑے میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کو عملی جامہ پہنائیں گے؟ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت اس طریقے سے پلان کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کا منصوبہ کامیاب ہوتا ہے. کیا عمران خان صاحب جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے واحد مقبول ترین لیڈر ہیں، بائی الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بھی ان کے حق میں گئے ہیں، اور ایسی صورتحال میں وہ کیا کامیاب ہو پائیں گے اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، یا اس حکومت کو اگر گھر نہ بھی بھیجیں لیکن ایسی رکاوٹیں ضرور کھڑی کر دیں کہ ان کے لیے موجودہ گورنمنٹ کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کرنا اگر ناممکن نہ صحیح تو بہت مشکل ہو جائے. اور دوسری طرف کیا جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کا جو بھی منصوبہ ہے وہ لانگ مارچ ہو، یا وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یا کسی اور حربے کے ذریعے اس حکومت کو روکنا چاہیں کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی نہ کریں، کیا ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ عمران خان صاحب کو جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنائیں؟ یہ تو میرے خیال میں آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ جیسے جیسے دن آگے گزریں گے، نومبر کی ڈیٹ قریب آئے گی، جو سچویشن ہے لگتا یہی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور جب تک آرمی چیف کی تعیناتی ہو نہیں جاتی اس وقت تک شاید بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ایسے ہی آئی تھنک انسرٹن رہیں گی. ہم اس پر نظر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے جو بھی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. فی الحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.